نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وذکر اور ذکر کیجئے فی الکتابی کتاب میں مریم کا، اذا انتبذت جب وہ الگ ہوئیں، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً ایک جگہ میں، شرقیاً مشرق کی جانب، فاتخذت من دونہم حجابا پھر بنا لیا اس نے ان سے الگ ہو کر ایک پردہ، فارسلنا پھر ہم نے بھیجا، الیہا اس کی طرف، روحنا اپنی روح کو، فتمثل تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے لیے، بشراً سویاً بشراً سویا اس کے لیے ایک انسان کامل۔ قالت اس نے کہا، انی اعوذ بالرحمن بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، منک تجھ سے، ان کنت تقیا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر ہے تو کوئی ڈر رکھنے والا۔ قال کہا، انما انا رسول ربک کہ بے شک میں بھیجا ہوا تیرے رب کا، لأہبا تاکہ میں عطا کروں، لکی تجھ کو، غلاما زکیہ ایک لڑکا پاکیزہ۔ قالت مریم نے کہا، ان یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے لیے کوئی لڑکا۔ سب سے پہلے ان کے میننگز کو دیکھتے ہیں آیا مبارکہ کے، پھر آگے چلتے ہیں ہم۔ یموت موت و حیات، سمائے موتی میت، یبعث بعث ویست مبعوث، حین حیات احیاء سنت حیات جاودہ، اذکر ذکر اذکار تذکرہ اور مذکور، اہلیہ اہل و عیال اہلیہ، مکاناً کون و مقام مکانات، فاتخذت اخذ ماخوذ مؤاخذہ، حجاباً حجاب، فارسلنا رسول مرسل ترسیل رسالت، روحنا روح ارواح روحانیت، فتمثل مثل مثالیں امثلہ اور تمثیل، سویاً مساوی مساوات، قالت قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، تقیاً تقوی متقی، لأہبا ہبہ کرنا، وہبی زکیاً تزکیہ نفس۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، امتبذت الگ ہوئی وہ، دونی طرف، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، غلاماً غلام لڑکا، رپیٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 16 میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو چکا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ جن کا کفیل بنایا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کو، جو کہ ان کے خالو تھے، اور ان کے لیے ایک الگ سے حجرہ تھا، کمرہ تھا جس میں وہ عبادت کرتی تھیں۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا جب وہ الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں مشرق کی جانب، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کے لیے ایک منت مانی تھی کہ اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے راستے میں یا تیرے اس کے لیے وقف کرتی ہوں۔ ان کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ ان کا بیٹا ہوگا، اور عرب میں اس دور میں اللہ کے لیے جس کو وقف کیا جاتا تھا وہ بیٹے ہوتے تھے، بیٹیوں کو نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے۔ اب پھر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اجازت سے، اب ہر بندہ ہی خواہش مند تھا کہ وہ اس کا کفیل بنے۔ قرآن اندازی کی گئی اور اللہ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام گھر والوں سے الگ ہو گئیں۔ اب وہ الگ ہونا کس لیے تھا؟ اپنی عبادات میں یکسوئی کے لیے تھا، اور کچھ علماء کی تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ شاید وہ الگ ہونا اس لیے تھا کہ وہ شاید ان کے خاص دن تھے
جو ہوتے ہیں پیریڈز کے، تو اس لیے وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی تھیں۔ واللہ عالم بالصواب کہ یہاں پر کیا معاملہ تھا۔ اچھا، پھر الگ ہو گئیں مشرق کی جانب، یعنی گھر کے مشرقی جانب میں وہ الگ ہوئیں۔ پھر اس نے بنا لیا ان کی طرف سے ایک پردہ، یعنی ایک بالکل سیپریٹ جگہ بنا لی۔ پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف ایک روح فرشتے کو، یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہم نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ کس شکل میں بھیجا؟ وہ اس نے شکل اختیار کر لی ایک کامل انسان کی، ایک مکمل انسانی شکل میں بھیجا۔ مریم نے کہا بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی تجھ سے، کہ میں اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر ہے تو کوئی ڈر رکھنے والا۔ اب حضرت مریم ڈر گئی اس فرشتے سے جو کہ انسانی شکل میں تھا، اور اللہ کی پناہ چاہی کہ میں، اگر تو کوئی ڈرانے والا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے تیرا، تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا بے شک میں تو بھیجا گیا ہوں تیرے رب کا، کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کس لیے؟ تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، یعنی اولاد کی، اور صالح اولاد کی بشارت دی گئی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام جو کہ کنواری ہیں، اکیلی ہیں، نہ شادی شدہ زندگی شروع ہوئی، نہ کوئی شوہر، اور نعوذ باللہ من ذالک نہ کوئی زانی، تو پھر لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت مریم علیہ السلام بھی حیران پریشان، اور انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہوگا میرے یہاں کوئی لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، ولم اکو باغیہ، اور نہ ہوں میں بدکار۔ قال، فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح، قال ربک، کہا تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ حین، علیہ مجھ پر، حین آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنا دیں آیاتن ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے معاملہ طے شدہ۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ یمسسنی مس اور مساس، بشرن بشر بشری تقاضا، نور و بشر، بغین باغی بغاوت باغیانہ رویہ، قال قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، کذالک کما کا کالعدم، علیہ علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، آیاتن آیت آیت قرآنی، رحمتن رحمت رحم اور مرحوم، امرن امر عامر، معمور اور امارات، مقضیہ قضا قاضی قاضی القضا۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، حین آسان ہے، نج اعلیٰ ہم بنا دیں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سارے ورڈز ہمارے پاس سملر ہیں اور رپیٹیڈ ہیں۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کی حیرت دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہیں فرشتے کو کہ وہ بیٹا بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے، کسی انسان نے نہیں چھوا۔ یہاں چھونے سے مراد ازدواجی تعلقات ہیں جن کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اور نہیں ہوں میں بدکار، یعنی نہ میں نے کوئی بدفعلی کی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہ ہاں جب پیدا کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، تو ان کو جو بیٹا دیا، تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو عمر دونوں کی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 80 سے زیادہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام، بیوی بانجھ تھی، لیکن میاں بیوی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تو شوہر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور بڑا معجزہ ہو گیا کہ ان کو بڑھاپے میں اولاد دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے، جو چاہیں، جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب فرشتے نے جواب دیا، دیکھیں اسی طرح ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، بغیر ازدواجی تعلقات کے، بغیر مرد کی انوالومنٹ کے، یہاں پر ایسے ہی ہوگا، یہ تیرے رب کا حکم ہے، وہ اس کا فیصلہ وہ کر چکا ہے، اور مجھ پر آسان ہے۔ یعنی جب رب نے کہہ دیا تو حکم کی تعمیل کرنا اللہ کے فرشتے پر تو آسان ہے۔ اور تاکہ ہم بنا دیں اسے ایک نشانی لوگوں کے لیے، یعنی یہ سب کچھ اس لیے تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں،
اور رحمت بنا دیں اپنی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے اس کو نشانی بھی بناؤں گا اور رحمت بھی بناؤں گا اپنی طرف سے، اور ہے یہ معاملہ طے شدہ، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسے ہی ہو کر رہے گا، اس میں کوئی رکاوٹ اور کوئی ہرڈل نہیں آئے گی، اور نہ یہ حکم ٹل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص مقرب بندوں میں داخل کریں اور فرما برداری ہمارے گھٹی میں شامل ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں، اور ہماری زندگی اس نظریے پر چلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم المولا و نعم النصیر، بہترین کارساز ہے، بہترین اسباب بنانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔